شک ہو، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میت کو جب ہم اندر لٹائیں تو میت کو کروٹ لٹائیں، اس طرح کہ اس طرف کی جو دیوار ہے وہاں تھوڑا مٹی زیادہ رکھ کے میت کو اس دیوار سے لگا دیا جائے تاکہ کروٹ سیدھے قبلے کی طرف ہو۔ عام طور پر ایک طریقہ جو ہمارے پاس رائج ہے، جو خلاف سنت ہے، میت کو سیدھا چت لٹائیں گے اور صرف چہرہ پھیر دیں گے قبلے کی طرف، یہ خلاف سنت ہے، ناجائز نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میت کو قبر میں ایسے لٹایا جائے کہ اس کی دیوار کی طرف، یعنی جو قبر کا جو حصہ ہے اس کو دیوار سے لگا دیا جائے تاکہ وہ کروٹ نما ہو جائے، اس کا چہرہ پورا قبلے کی طرف ہو جائے، چہرہ پلٹانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ باضابطہ قبر کو سے دیوار کو لگانا مشکل ہے، جیسے بعض ڈیڈ باڈیز ہلتی ہوتی ہے، وہ نہیں ٹک پائے گی، تو چت لٹا کے پھر چہرہ قبلے کی طرف پلٹا دیا جائے تو اس کی گنجائش۔ بقیہ قبر کے اندر کے حصے میں کچھ کافور وغیرہ ڈالنا یا خوشبو وغیرہ ڈالنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے، ڈالا جا سکتا ہے۔ البتہ ڈالنے کے بعد میت میں جب مٹی ڈال دی جائے، بعض علاقوں میں اذان دینے کا مرحلہ ہے، قبر میں اذان دی جاتی ہے، اذان اور اقامت، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ فقہاء نے کتابوں میں صراحت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد اذان اور اقامت دینے کی جو بات ہے وہ بدعت ہے، ناجائز ہے، کسی بھی فقہ کے اندر یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کسی جگہ یہ عمل ہوتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، آپ کے مرحوم کا، آپ کے متعلقین کا آخری سفر خلاف سنت ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے غسل کے وقت بتلایا تھا کہ سرما لگانا خلاف سنت ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن سرما لگاتے، اس سے روکنا چاہیے۔ کلمہ سینے پر رکھ کر کوئی پاؤڈر وغیرہ ڈال کے کلمہ لکھتے ہیں، کلمے کا تعلق دل کے اندر سے ہے، دل کے اوپر لکھ لینے سے کچھ ہونے والا نہیں، خلاف سنت ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا متعلق آخری سفر اللہ کے پاس ہو جائے تو اللہ کے نبی کے طریقے پر جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ غیر طریقہ، غیر مشروع طریقہ، خلاف سنت طریقے سے اگر ہم اپنے متعلق کو اللہ کے پاس بھیجیں تو یہ اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اس لیے جو کام اللہ کے رسول سے ثابت، جو کام صحابہ سے ثابت، جو کام اولیاء کرام سے ثابت، جو لوگ شریعت کو سمجھنے والے ہیں ان سے اگر ثابت ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑوں کو یا نہیں دوڑانا چاہیے۔ تو جیسے وہ سرما لگانا خلاف سنت، جیسے دل پر کلمہ لکھنا پاؤڈر ڈال کر خلاف سنت، ایسے ہی یہ مسئلہ بھی قبر میں اذان دینے کا جو مسئلہ ہے یہ بھی خلاف سنت ہے اور بدعت ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بقیہ کافور وغیرہ ڈالنا، اگر ڈالنا چاہے تو ڈالے، نہ ڈالنے کوئی مسئلہ نہیں۔ قبر پر جب میت کو ڈال دیا جائے اور جب تدفین کرنے کا مسئلہ ہے تو پھر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر دفن کرنا چاہیے۔ میت کو لٹانے کے بعد اور قبر پہ جب ہم مٹی وغیرہ ڈالیں تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر۔ آپ ایک طرف سے زبان سے کہہ رہے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اور دوسری طرف وہ کام کر رہے ہیں جو خلاف سنت ہے، تو میرے بھائیوں ہم زبان سے دعویٰ ایک کرتے ہیں اور عمل ہمارا نبی کے خلاف ہے۔ اور اگر ہم اس طریقے کو نبی کا طریقہ سمجھ کے کریں تو پھر یاد رکھنا چاہیے جو میرے آقا نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میرے اوپر جھوٹی الزام لگائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ایک طرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اور دوسری طرف خلاف سنت عمل ہمارا ہو رہا ہے، اور پھر ہم ہمارا طریقہ یہ تصور یہ کہ یہ حدیث کے مطابق ہے، یہ سنت کے مطابق۔ اس لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میت کو لٹائیں اور اس طریقے پر لٹائیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ کروٹ طریقے پر لٹا سکتے ہوں تو لٹا دیں، اگر بظاہر مشکل ہے تو چت لٹا دیں، پھر چہرہ کم سے کم قبلے کی طرف پھیر دیں۔ اذان نہیں ہونی چاہیے، اقامت نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ تدفین مٹی ڈالتے ہوئے اس آیت کا پڑھنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھتے ہوئے مٹی ڈالنا چاہیے۔
اور یہ استحضار کے واسطے، جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو یاد دہانی کے واسطے. کیوں؟ منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ ہم تم کو اٹھائیں گے. یہ جتنے حاضرین ہیں ان کو یاد دہانی مقصود ہے کہ دیکھو یہ اسی مٹی ہے، اسی مٹی سے ہمارا وجود ہوا. یہ یاد دلانے کے واسطے کہ میں اس مٹی سے آیا، اس مٹی میں دوبارہ جاؤں گا جیسے یہ میرا متعلق گیا، اور کل قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا. اس لیے میرا اپنا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں اور میں اور میں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ یاد دہانی کی گئی ہے بار بار. انسان کی حیثیت مٹی ہے، اور مٹی ہمیشہ نیچے رہنے والی ہے، مٹی کبھی اوپر جانے والی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد مٹی ڈال دیا جائے، قبر کو کوہان نما بنایا جائے، قبر کو مٹی کو ایسے کر دیا جائے اونچا لیول. تو اس کے بعد کا مرحلہ حدیث سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ میت کے سرہانے ٹھہر کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور میت کے پائدانے ٹھہر کر پاؤں کے پاس جا کر سورۃ البقرہ کی آخری آیات یہ پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے. میت کے سرہانے ٹھہر کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور میت کے پائدانے جا کر سورۃ البقرہ کی آخری آیات یہ پڑھنا چاہیے. اور ایک صحابی کا ایک وصی اثر ثابت ہے روایات کے اندر، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی تھی، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے وصیت کی تھی کہ قبر کے پاس میرے دفن ہونے کے بعد اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دو. اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنا ہمارے اعتبار سے نہیں، ہم لوگوں کو تو اونٹ پکڑنا مشکل ہے، وہ عربوں کے اعتبار سے ان کے لیے اونٹ ذبح کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا. تو میت کے جو متعلق لوگ ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، قریبی جو رشتہ دار ہیں، وہ کچھ دیر ٹھہرے. اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ انسان اپنوں سے مانوس ہوتا ہے. کسی جگہ اجنبی جگہ پہ اگر میں جاؤں تو ایک طرح کا ڈر، خوف، ایک فکر ایک لاحق ہوتی ہے. لیکن جب اپنے لوگ اپنے کوئی وہاں موجود ہیں تو ایک طرح کا ڈر اور خوف ہوتا تو ضرور ہے، اجنبی ماحول کی وجہ سے اتنا نہیں ہوتا. اور یہ وہی مرحلہ ہے جب مرحلے میں فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں، منکر نکیر. وہ کیا کیفیت کے ساتھ آتے ہیں وہ آگے روایت آ رہی ہے، بڑی دہشتناک حالت میں، بہت خطرناک حالت ہے منکر نکیر کی. تو اس موقع پر منکر نکیر کو دیکھ کر جو ڈر اور خوف ہوگا، اس خوف کو ختم کرنے کے واسطے میت کے اپنے جو رشتہ دار لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، وہ اگر قبر کے پاس ٹھہرے رہیں تو ایک انسیت حاصل ہوگی. میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ موت کے نتیجے میں صرف روح چلی جاتی ہے، اور میت کو دفن کرنے کے بعد پھر روح دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے. اس دار سے اس دار منتقل ہوا انسان بس، اور اتنے مرحلے کے اندر وہ بے جان تھا. اس کے بعد پھر روح آ گئی تو جیسے زندگی کے اندر وہ سب محسوس کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، ایسے ہی روح لوٹانے کے بعد ساری چیزیں دیکھتا ہے. جیسے میں نے بتلایا تھا پیوستہ جمعہ کہ جب وہاں چلے جائے گا تو لوگ اس کے رشتہ دار سب اس کے قریب آ جائیں گے. یہ سوال جواب کے بعد کا مرحلہ ہے. تو سب محسوس کریں گے، اور وہ سب کون ہے، کون نہیں ہے، کون ٹھہرا ہوا ہے، اسے سب احساس ہوگا. اور جب اپنے ہوں گے تو انسیت آئے گی، اور زندگی پھر دوبارہ لوٹائی جاتی ہے. اس لیے وہاں ٹھہر کر کچھ دیر ایصال ثواب کرنا چاہیے، کچھ قرآن پڑھنا چاہیے، کچھ پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. بقیہ دفن کے بعد وہاں سے فوری ہٹ کے 40 قدم جا کر، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ قبرستان کے باہر 40 قدم جا کے پھر ٹھہر کے دعا کرتے ہیں. یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو دعا کرنا ہے وہ قبر ہی کے پاس ٹھہرنا ہے.
انسیت وہاں کی ضرورت ہے، قرب کی ضرورت ہے، قریب ہونے کے وقت کی ضرورت ہے. دور 40 قدم قبرستان کے باہر جا کے دعا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ تو دعا آپ اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں. اس لیے جو طریقہ مسنون ہے، صحابہ سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ کہ قبر ہی کے پاس ٹھہر کر، میت کے قریبی رشتہ دار کچھ دیر ٹھہر کر وہاں دعا کریں. اتنا مرحلہ جس کو آپ 15 سے 20 منٹ تعبیر کر سکتے ہیں.